جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ غلط بھائی رفاقت عرض کر رہا ہوں سر، قاسم سوری صاحب کو کیا ضرورت پیش آئی اور کیا وجہ تھی کہ انہوں نے خان صاحب کے کانوں میں کہا کہ اسلام کا تھوڑا ٹچ دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں، حالانکہ ہم سب کو بلکہ کسی کو بھی خان صاحب کے مسلمان ہونے کے اوپر کوئی شک نہیں ہے؟ تو یہ تو پھر کتنی خطرناک بات ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کے کان میں کوئی بندہ کہہ دے کہ اسلام کا نام استعمال کریں سیاسی جلسے کے اندر۔ جی اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر چیز کیمرے کے لیے ہے، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں ہر چیز کیمرے کے لیے ہے، ہر چیز فیک ہے، ہر چیز ایک پوز ہے، ہر چیز ایک اینگل ہے، ہر چیز ایک فلٹر ہے جو آپ کو دکھایا جاتا ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ جی اچھا یا یہ بھی تڑکا لگا دینا جی، وہ جس طرح نہیں ہوتا آپ کا دہی اگر کھٹا ہو بہت زیادہ تو بندہ کہتا ہے یار اس کے اوپر وہ جو دوسرے دودھ کی بلائی ہے نا وہ تھوڑی سی اس کے اوپر جڑ دے، اس کو بلائی کا ذرا دیر مزہ آتا رہے گا، کھٹاس اس کی ختم ہو جائے گی، تو وہ طریقہ کار ہے۔ اب اسلام کے نام کو جس طریقے سے انہوں نے استعمال کیا، اور کیا کوالیفیکیشن ہے عمران خان کی کہ اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کون سا ایسا مسلمان ہے جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے؟ کون سا مسلمان دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا عشق جو ہے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہے کہ دوسرے کا عشق جو ہے وہ ماند پڑ جاتا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، دعوے لوگ کر سکتے ہیں لیکن اس دعوے کے برابر میں ہر ایک دعویٰ آپ کے سامنے آئے گا، کیونکہ ہر مسلمان جو ہے وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں؟ آپ ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے آپ کے پاس کوئی خاص قسم کا کوئی پاسپورٹ آپ کو دیا ہوا ہے، کوئی لائسنس دیا ہوا ہے، اور وہ بھی پھر حقیقی نہیں ہے، وہ بھی جلسے میں یاد کروانا پڑتا ہے، اچھا یار وہ گل کر دی نا ذرا، تو اس کا مطلب ہے کہ امریکی سازش کا ایک تڑکا ہے، اسلام کا ایک تڑکا ہے، یہ کرپشن کا تھوڑا سا تڑکا ہے، دھمکی کا تڑکا ہے، یہ سب تڑکے ہیں، یہ سب تڑکے ہیں، سب ٹچ ہیں، اس کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں ہے۔ یہ ایک میڈیا، سوشل میڈیا فراڈ ہے جو بڑے پیمانے پر انفلکٹ کیا گیا ہے اس ملک کے اوپر۔ اگر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تو میں تو ان کے لیے دعائی کر سکتا ہوں۔ السلام علیکم طلعت بھائی، 2-3 دن سے جو پولیٹیکل سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے پاکستان میں، اس سے تو ایک چیز ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا پہلے کا پلان ہو کہ ہم ایسا کریں کہ زرداری صاحب کو ایکٹیویٹ کر کے مرکز میں شہباز شریف صاحب کو آگے لائیں، جس کے ذریعے یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف سے ڈیل بھی کریں، لون بھی ہمارا اپروو ہو جائے آئی ایم ایف سے، اور اس کے بعد جو بھی ہے جو مشکل ترین جو فیصلے ہیں وہ ان سے کروا کر، اور بعد میں ان کو کہیں کہ آپ اگست میں یا جولائی اگست میں الیکشن کروا لیں۔ اس سے ہمیں 2 بینیفٹ یہ ہوں گے کہ ایک تو ہماری شہباز شریف صاحب سے بھی جان چھوٹ جائے گی، بڑے بھائی سے تو پہلے چھوٹ گئی ہے، ان سے بھی چھوٹ جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان سے بھی چھوٹ جائے گی، کیونکہ دیکھیں 25 تاریخ کو جو عمران خان نے جلسے کی جو کال دی یا لاک ڈاؤن کی کال دی، اور ان کو اس وقت تک وہاں پہ رکھا جب تک کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات فائنل نہیں ہوگی۔ اسی لیے دوسری سائڈ پہ جوڈیشری کو بھی ایکٹیویٹ کیا کہ ہم خان صاحب کو لا رہے ہیں آگے اسلام آباد مارچ کے لیے۔ تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا پلان ہے کہ کسی طریقے سے شہباز صاحب کو بھی آؤٹ کر دیا جائے اور خان صاحب کو بھی آؤٹ کر دیا جائے، اور ان فیوچر جو ہے وہ ہم زرداری صاحب اور کاف کو جو ہے وہ ہم مرکز میں لے آئیں۔ کائنڈلی ذرا اس کے اوپر اپنا جو تبصرہ ہے آپ کا وہ بتائیں۔ دیکھیں آپ نے تو اس کو بالکل ایسے بنا دیا ہے، دلچسپ سوال ہے آپ کا۔ یہ ہم بھی تجزیاتی طور پر اس کو دیکھتے ہیں کہ کون سا بٹن جو ہے وہ پریس کیا جا رہا ہے، کس کو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے، کس کو ڈی ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے، کون سی وائر جو ہے وہ نیوٹرل ہے اور کس میں سے بھی فز آ رہا ہے۔ تو لیکن میرے خیال ہے اس نظام کے اندر نا اب خود ہی ایک اپنے ڈائنامکس جنریٹ ہو گئے ہیں، یعنی یہ اب نظام جو ہے وہ مینوپولیشن سے بھی ذرا آگے چلا گیا ہے۔ آپ کہیں کہیں جا کے اس کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، آپ انفلوئنس بھی ایگزرٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ایکٹیویٹ کرنا، اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا، اس کو لانچ کرنا، اس کو ان لانچ کرنا، وہ میرے خیال میں اب اس نظام کے ہاتھ میں بھی نہیں رہا۔ یہ ضرور ہے کہ کوششیں جاری ہیں۔ یہ بھی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سیاستدانوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کی ایک بڑی پرانی خواہش اس نظام کے اندر موجود ہے۔ وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار نہیں ہے، وہ ایک پرانی سوچ ہے کہ جی سیاستدانوں کو ڈسکریڈٹ کریں گے تو ہمارے لیے اسپیس زیادہ بنے گی۔
اچھا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر سیاستدانوں کو ڈسکریڈٹ کر کے یا کسی نئے تجربے کو لانچ کر کے آپ نے ملک کا بڑا بھلا کیا ہو تو میری طرف سے آپ اشٹام پر لکھوا لیں جی کہ میں تو اور اپنے جتنے میرے دوست ہیں ان کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کروں گا کہ بھائی اس طرح ہی چلیں، اسی تجربے کے ساتھ چلیں، سیاستدانوں کو چھوڑ دیں، آپ ان کو کنویں میں پھینک دیں ساروں کو. یہ سب کچھ میں خود اپنے منہ سے کہوں گا، لیکن جب میں تاریخ دیکھتا ہوں تو جو تجربہ کیا اس نے ملک کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی. جب سپیس گین کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر 4-5 سال کے بعد یا 7 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد پھر خیال ہوا کہ یار یہ تو بہت زیادتی ہوگی، اب ہمیں دوبارہ سے نیوٹرل ہونا. تو یہ جب تک تماشے چلتے رہیں گے تب تک ملک سٹیبلائز نہیں ہوگا. تو اس وقت جو میرا تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ نظام کے اندر اتنی جان ہے کہ وہ ہر چیز کو مینیپولیٹ کر پائے. اس نظام اور اسٹیبلشمنٹ کی اپنی بھی چولیں آج کل ہلی ہوئی ہیں. طلعت بھائی جمیل عرض کروں آزاد کشمیر سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے، ہر فیصلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس پر عوام کی اکثریت کے تحفظات رہتے ہیں. وہ ذوالفقار علی بھٹو کا مرڈر ہو، وہ نظریہ ضرورت کے تحت ڈکٹیٹرز کو قانونی جواز مہیا کرنا ہو، یا پھر وہ اب جب ایک لانگ مارچ ہو رہا تھا اور اس وقت بلوائیوں کو اور فسادی لوگوں کو کھلی اجازت دینا ہو. آپ نہیں سمجھتے کہ اس عمل اس ملک کی سلامتی اور اس ملک کی ترقی اور بقا کے لیے خطرناک ہو؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا. نازک موڑوں کے اوپر جو فیصلے آئے ہیں وہ فیصلے ان کے اوپر اعتراضات کی گنجائش بھی بہت ہے، اور ایک تسلسل ہے ان فیصلوں کے اندر، اور پھر ایک طرف ان فیصلوں میں تسلسل ہے اور دوسری طرف اچھے فیصلوں میں عدم تسلسل ہے. یعنی جو 2 نمبریاں ہیں عوامی پرسیپشن میں وہ آپ کو مسلسل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ جو ہے پرانے کیسز ہوں، وہ جسٹس منیر کے زمانے کے کیسز ہوں، وہ مولوی تمیز الدین کے زمانے کے کیسز ہوں، یا موجودہ کیسز کے اوپر ججمنٹس ہوں. تو ان میں آپ کو ایک تسلسل نظر آتا ہے. من پسند کے کھلاڑیوں کو کھیلنے کے مواقع فراہم کرنے کی ایک ریت نظر آتی ہے جس کو قانونی طور پہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے اس کے اوپر آپ کمنٹ نہیں کریں. یہ ہو نہیں سکتا. کتنی دیر روکیں گے؟ 3 مہینے روک لیں گے، 4 مہینے روک لیں گے. جو پچھلوں نے رکوانے کی کوشش کی تھی ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک پریس کانفرنس میں سن رہا تھا، میرے خیال میں مریم نواز نے ہی شاید کہا تھا یا کسی اور نے کہا تھا، شاید مریم نواز نے کہا تھا کہ جو ثاقب نثار ہیں وہ تمام منصفین کے لیے ایک عبرت کا مقام ہے. ثاقب نثار اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے تھے. جسٹس عظمت سعید شیخ جو ہیں بہت طاقتور جج تھے. سعید کھوسہ صاحب جو ہیں ان کو اب اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ان کی معاشرے کے اندر کتنی قدر و وقت ہے ان کے فیصلوں کی بنیاد پر. تو آپ روک نہیں سکتے اس کمنٹ کو. یہ ضرور ہے کہ آپ نے جو چیدہ کیسز بتائے ان کیسز کے اندر تو بالکل واضح انداز سے یہ پرسیپشن بڑا گہرا نظر آتا ہے کہ ملک کی ترقی اور بقا کے لیے یہ فیصلے خطرناک تھے. السلام علیکم طلعت صاحب. تمام وی لاگرز بشمول آپ کے اور IMF کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک صرف چل ہی اس صورت میں سکتا ہے جب اسٹیبلٹی ہوگی. تو کیا وجہ ہے کہ ایک سادہ سا اسٹینڈ کیوں نہیں لے پا رہی، اور ایسے کون سے نتیجے ہیں جو وہ اس کیوس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ پلیز سمجھا دیں کہ جس فتنے کو کھڑا کرنے کے لیے وہ اتنا زور لگا سکتے ہیں تو اسے ختم کرنے کے لیے لے تو لال سے کیوں کام لیا جا رہا ہے؟ پلیز ذرا رہنمائی فرمائیے گا. جی بالکل آپ نے درست کہا. یہ بھی ایک تجزیہ ہے کہ اگر اتنی تگ و دو کے ساتھ آپ نے ایک کام کیا ہے تو آپ کو اس کو وائنڈ اپ کرنے میں اتنی مشکل کیوں آ رہی ہے کہ آپ اس کو وائنڈ اپ نہیں کرنا چاہتے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ یہ کتنا ڈسٹرکٹیو ہے اس ملک کے لیے؟ جب اپنے ملک کے اندر جتھا بندی کو ایک کانسٹیٹیوشنل سینکشن ملنے لگے، چور دروازے ملنے لگیں، بلکہ چور دروازے کیا کھلی راہداریاں ملنے لگیں، تو پھر اس نظام میں آپ اسٹیبلٹی کیسے لا سکتے ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ نظام درم برم ہے، پاکستان کے اندر حالات خراب تھے، چیلنجنگ ہیں، لیکن جو اضافی طور پر آپ نے اس کے اندر ارتعاش کیا، آپ نے تو زلزلہ اس کے اندر کھڑا کیا ہوا ہے، اس کو آپ ٹیکل کیوں نہیں کرتے؟ تو بالکل درست بات ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی اور ایگزسٹینشل چیلنج ہے پاکستان کا
کہ آپ اب اس ملک کے اندر نہ عقل کی بات بتا سکتے ہیں، نہ عقل کا مشورہ دے سکتے ہیں، نہ قانون کو لاگو کر سکتے ہیں، جس کا دل آتا ہے وہ میں نے ایک STH میں آپ کو بتایا، وہ جو لندن میں ہے چیکو چلاکیاں، ہر وقت چیکو چلاکیاں آپ کر سکتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، آپ فلمیں بناتے ہیں لوگوں کی، آپ غلط ٹویٹس کرتے ہیں، آپ ایک سوشل میڈیا کے اوپر فیک نیمنگ اینڈ شیمنگ کے ٹرینڈ چلواتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ نے ملک کو ہاسٹیج کیا ہوا. تو اس ملک کو کسی دشمن کی ضرورت تو نہیں ہے. تو کیا ان معاملات کو قومی سلامتی کے خطرات نہیں گردانا چاہیے؟ بالکل گردانا چاہیے. اگر قومی سلامتی کے خطرات ہیں تو اس فساد کو رد نہیں کرنا چاہیے کیا؟ بہت بڑا سوال ہے.